پیارے بچوں، آج میں آپ کو جادوئی چکی کی کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو بھائی تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا جبکہ چھوٹا بھائی غریب تھا۔ بڑا بھائی بہت خود غرض، گستاخ اور کنجوس تھا، لیکن چھوٹا بھائی بہت رحم دل، سخی اور نیک تھا۔ ایک دن چھوٹے بھائی کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم پچھلے 2 دنوں سے بھوکے رہ رہے ہیں۔ ہم کیسے اور کب تک اس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ اپنے بڑے بھائی کے پاس جائے اور خوراک کے لیے اس سے کچھ مانگ کر لائے۔ چھوٹا بھائی جانتا تھا کہ اس کا بڑا بھائی بہت کنجوس اور خود غرض ہے اور اسے کچھ بھی نہیں دے گا، مگر وہ مجبور تھا اور اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس لیے وہ اپنے بڑے بھائی کے گھر چلا گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ پیارے بھائی، ہم 2 دنوں سے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، برائے مہربانی ہم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں گے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ بڑا بھائی چونکہ بہت کنجوس تھا اور وہ اس کو کچھ بھی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ہمارے باورچی خانے میں پڑے ہوئے بکری کا جو کھر ہے وہ دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ کھر ہمارے کسی بھی کام کا نہیں ہے اور بھائی کو ہم احسان مند بنا لیں گے۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی سے سرگوشی میں کہا کہ جاؤ اور اس کے لیے بکری کا کھر جو جن مانگتے ہیں وہ لے آؤ۔ بڑے بھائی کی بیوی باورچی خانے کے اندر گئی اور بکری کا کھر لے آئی۔ چھوٹے بھائی کو بکری کا کھر دیتے ہوئے بڑے بھائی نے کہا، یہ لو اور اس کھر کو جنگل کے اس پار غار میں رہنے والے جن کے پاس لے جاؤ۔ اس جن کے پاس جادوئی چکی ہے۔ تم اس کو بکری کا یہ کھر دے دو اور بدلے میں اس سے جادوئی چکی مانگ لو۔ وہ تمہیں جادوئی چکی دے دے گا۔ تم جو کچھ بھی جادوئی چکی سے مانگو گے وہ تمہیں دے گی۔ چھوٹا بھائی مجبور تھا، اس نے بکری کا کھر لے لیا اور اپنے بڑے بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہوا، جہاں پر غار میں ایک جن اپنی جادوئی چکی کے ساتھ رہتا تھا۔ جنگل تاریک اور گھنا تھا۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد چھوٹا بھائی جن کے غار کے قریب پہنچ گیا۔ جن یعنی دیو غار کے دہانے میں بیٹھا تھا۔ غریب چھوٹے بھائی نے جن کو سلام کیا اور کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ کے لیے یہ کھر لایا ہوں۔ اے اچھے دیو، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ دیو کھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ غریب بھائی نے کہا کہ بدلے میں مجھے آپ کی یہ چکی چاہیے۔ دیو نے کہا کہ نہیں، میں اس کو اپنے سے جدا الگ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بدلے میں آپ جو کچھ بھی چاہو گے میں آپ کو دے دوں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ نہیں، مجھے یہی چکی چاہیے۔ جن نے پھر کہا، تم اس کے بدلے میں مجھ سے چاندی، سونا، ہیرے جواہرات کوئی بھی چیز لے لو، لیکن یہ چکی مت مانگو۔ اس کے بعد غریب چھوٹے بھائی نے کہا، نہیں نہیں، مجھے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ مجھے چکی دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ دوسری صورت میں جانے کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جن کو کھر چاہیے تھا کیونکہ یہ جادو کا تھا۔
آخر کار وہ چکی غریب بائی کو دینے پر راضی ہوا۔ جن نے چھوٹے بائی سے کہا کہ دیکھو یہ جادو کی چکی ہے، اپنی خواہش بتاؤ پھر کہو میری چکی پیسو۔ جب تمہارے پاس سب کچھ آ جائے اور تم چکی کو روکنا چاہو تو کہو یہ کافی ہے، کام پورا ہو گیا، اسے عقل مندی سے استعمال کرنا۔ غریب بائی نے جن کا شکریہ ادا کیا اور جادوئی چکی گھر لے آیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھو میں جادو کی چکی لے آیا ہوں، اب ہم غریب نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے چکی سے کہا کہ پیسو میری چکی، ہمیں کھانا دے دو۔ ایک لمحے میں جادو کی چکی نے کئی لذیذ کھانے رکھ دیے۔ اچھے طریقے سے غریب بائی اور اس کی بیوی نے اس دن بہت سارا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد بائی نے اس سے کہا کافی ہے، کام پورا ہو گیا میری چکی، اور چکی نے پھر پیسنا بند کر دیا۔ اس دن کے بعد چھوٹا بھائی اور اس کی بیوی جادو کی چکی کی وجہ سے مزید غریب نہ رہے۔ جادو کی چکی نے اسے اچھے کپڑے، شاندار کھانا اور بڑا گھر دے دیا۔ ایک دن بڑے بھائی نے چپکے سے چھوٹے بھائی کو چکی استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ لالچ میں آ کر اس نے چھوٹے بھائی سے چکی چھین لی اور ساحل کی جانب دوڑا۔ اس نے چکی کشتی میں رکھی اور تیرتا ہوا سمندر کو چلا گیا، جہاں ماہی گیر مچھلیاں پکڑ کر نمک میں رکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی نے سوچا کہ یہاں پر تو نمک اچھی طرح خوب فروخت ہوگی، اس لیے اس نے چکی سے کہا کہ پیسو میری چکی، مجھے نمک دے دو۔ تھوڑی ہی دیر میں چکی نے پیسنا شروع کیا اور عمدہ نمک کے ڈھیر باہر نکالے، لیکن نمک کو دیکھتے ہوئے بڑا بھائی بہت خوش ہوا اور خوشی کی وجہ سے وہ بھول گیا کہ چکی کیسے بند کی جاتی ہے۔ میری چکی رک جاؤ، بڑے بھائی نے چکی سے کہا، لیکن چکی نے نمک بنانا جاری رکھا کیونکہ اس نے غلط الفاظ کہے تھے۔ اسی طرح چکی پیستی رہی یہاں تک کہ کشتی نمک سے بھر گئی۔ اچانک نمک کے بوجھ سے کشتی الٹ گئی اور چکی سمندر کی تہہ میں ڈوب گئی۔ لالچی بائی بھی چکی کے ساتھ ڈوب گیا، جبکہ جادو کی چکی بھی پانی میں ڈوب گئی، لیکن آج تک وہ نمک سمندر کے اندر بھی پیس رہی ہے۔ جادوئی چکی کے نمک پیسنے کی وجہ سے سمندر کا پانی آج تک نمکین ہے۔ ہاں تو بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔